اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ ناظرین مکرم، پروگرام ماہ قرآن کی دوسری نشست کے ساتھ آپ کا میزبان سید محمد عبدالرحمن شرازی حاضر خدمت ہے۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ کرم ہے کہ اس نے اپنے حبیب کے توسل سے اس ماہ تقدس کا فیضان عطا کیا ہے۔ ناظرین مکرم، زندگی اور زندگی کی ہر خوشی، روشنی اور روشنی کی ہر کرن، تازگی اور تازگی کی ہر لہر، آشتی اور آشتی کی ہر آشا، تازگی اور تازگی کی ہر لہر، کیفیت اور کیفیت کی ہر گھڑی، عبادت اور عبادت کی ہر چاشنی، مدحت اور مدحت کا ہر رنگ، توکل اور توکل کا ہر کامل یقین جس ایک ذات کی صدقے کی وجہ سے ہے، وہ ذات احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ آقا کے فرمان کے مطابق اب ہمارا یہ دینی فریضہ ہے کہ ہم بارگاہ خیر الانام میں ہم وقت محبت و عقیدت کے جذبات پیش کریں۔ ناظرین، محبت کے دعوے میں سچائی تبھی ممکن ہو سکتی ہے جب دو صورتحال پر عبور ہو جائے۔ ایک تو محبوب کی ہر ادا کو اپنا کر دعوی محبت ہوتا ہے، دوسرا محبوب کے ہر دشمن سے دشمنی کا اظہار کرنے کا دعوی محبت ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم اس قبیل کے لوگ ہیں جو یہ دونوں کام اپنی حیثیت میں کرتے رہتے ہیں، دوستوں سے بگاڑتے نہیں ہیں، دشمنوں سے بناتے نہیں ہیں۔ آج انہی موذی لوگوں تک اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے اور آقا کے عشاق کے دلوں کو تمازت پہنچانے کے لیے ہمارا عنوان ہے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہ جب تک کٹ مروں میں کھا جائے بتھا کی عزت پر، نہ جب تک کٹ مروں میں کھا جائے بتھا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت کے حضور کامل اتباع نصیب فرمائے اور یہ جذبہ اسلامت رکھے کہ ہم آقا کے ہر دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر دیکھ سکیں۔ آئیے ناظرین، اپنے مہمانوں کا تعارف کرتے ہیں۔ الحمدللہ حسب سابق آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آل نبی اولاد علی قبلہ پیر سید نصر من اللہ شاہ صاحب کاظمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم شاہ جی السلام حضور ورحمۃ کیسے ہیں اللہ آپ؟ طبیعت وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ مالک کا میں احسان۔ آپ کا ماہ قرآن کی پوری ٹیم کی جانب سے اس بزم میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین محترم، آج ہمارے دوسرے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو بے پناہ عزتوں سے نواز رکھا ہے۔ میرے اساتذہ میں آپ کا شمار ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں، بھائی محمد بابر نقشبندی صاحب ہیں۔ میں آپ کو ماہ قرآن کے اس سیٹ اپ پہ خوش آمدید کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم بابر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ قبلہ کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ میں شاہ ماہ صاحب قرآن کی بڑا پوری ہی ٹیم کی کر جانب سے آپ کو خوش آمدید پیش کرتا بہت ہوں۔ شکریہ۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام ماہ قرآن سید عبدالرحمن شرازی اوور آفیشیل یوٹیوب چینل اور اوور آفیشیل فیس بک آئی ڈی۔ آپ تمامی احباب سے گزارش ہے کہ جب یہ پیغام محبت آپ اپنی سکرینز پر دیکھیں تو ضرور اس کو شیئر کریں تاکہ یہ پیغام محبت تمام عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکے۔ دور حاضر میں یہ بہت ضروری موضوع ہے جس کا آج انتخاب کیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت اشد ضرورت تھی جس کا ہم لوگوں نے قبلہ شاہ جی کی موجودگی میں انتخاب کیا ہے۔ انشاءاللہ سوالات و جوابات بھی ہوں گے، لیکن پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام رحمان سے کرتے ہیں۔ میں قبلہ شاہ جی کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ تلاوت کلام رحمان سے اس بزم کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك سبحان اللہ۔ ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ألم
نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك سبحان اللہ سبحان اللہ ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك سبحان اللہ سبحان اللہ فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب سبحان اللہ صدق اللہ العظیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ ناظرین محترم تلاوت کلام رحمان سے اس بزم کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے آئیے اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں میں اپنے موضوع سے متصل ہونے کے لیے ایک قطعے سے اپنی بزم کا آغاز کر رہا ہوں کہ امین صوت و صدا بھی یہیں کہیں ہوگا امین صوت و صدا بھی یہیں کہیں ہوگا شفیع روز جزا بھی یہیں کہیں ہوگا امین صوت و صدا بھی یہیں کہیں ہوگا شفیع روز جزا بھی یہیں کہیں ہوگا یہ نعت پاک رسول خدا کی محفل ہے یہ نعت پاک رسول خدا کی محفل ہے مجھے یقین ہے کہ خدا بھی یہیں کہیں ہوگا مجھے یقین ہے کہ خدا بھی یہیں کہیں ہوگا گفتگو کے آغاز سے قبل میں قبلہ بابر صاحب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ وہ نعت رسول مقبول سے اس بزم کا باقاعدہ آغاز فرمائیں گے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ رسولاں دے منہ تے مقالے نے تیرے 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 کلام خدا وچ حوالے نے تیرے رسولاں دے منہ تے مقالے نے تیرے رسولاں دے منہ تے تیری ذات عرشاں تے فرشاں دی رونق
تے فریشان دی رونق لیندے تے چڑھ دے اجالے نے تیرے لیندے تے چڑھ دے اجالے نے تیرے رسولاں دے منہ تے مقالے تیرے تیرے نال نبیاں تے ولیاں دا مجمع تیرے نال نبیاں تے ولیاں دا مجمع گناہگار آلے دوالے نے تیرے گناہگار آلے دوالے نے تیرے رسولاں دے منہ تے تیرے امتی نے اے آسی تے عابد تیرے امتی نے اے آسی تے عابد حبیبہ گورے تے کالے نے تیرے حبیبہ گورے تے کالے نے تیرے رسولاں دے منہ تے پرے ہو کے اونا تو طوفان ننگے پرے ہو کے اونا تو طوفان ننگے جنہاں کشتیانو سنبھالے نے تیرے جنہاں کشتیانو سنبھالے نے تیرے رسولاں دے منہ تے تیرا نام شریعت دے متھے دا ٹکا تیرا نام شریعت دے متھے دا ٹکا طریقت دے گلنا چوالے نے تیرے طریقت دے گلنا چوالے نے تیرے رسولاں دے منہ تے مقالے نے تیرے کلام خدا
سچے حوالے نے تیرے رسولاں دے منہ تے مقالے بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت، کیا ہی خوبصورت، اور حالات حاضرہ کے عین مطابق کلام کا انتخاب کیا، بہت ہی خوبصورت انداز سے نبھایا بھی بھائی محمد بابر نقشبندی صاحب نے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سود و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم و دائم فرمائے۔ رسولاں دے منہ تے مقالے نے تیرے، اور تیرے نال نبیاں تے ولیاں دا مجمع، گناہ گار آلے دوالے نے تیرے۔ یہ تو ممکن ہی نہیں چاہے زمانہ ہو جائے، یہ تو ممکن ہی نہیں چاہے زمانہ ہو جائے، نعت میں لپٹا ہوا شخص پرانا ہو جائے۔ واہ یہ تو ممکن ہی نہیں چاہے زمانہ ہو جائے، نعت میں لپٹا ہوا شخص پرانا ہو جائے۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے، جو حضور کے نام کو بلند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزتیں بلند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جتنے بھی حضور کے نام لیوا ہیں اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں کو بلندیاں عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین، اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے اور نعت رسول مقبول سے کر چکے ہیں۔ اب قبلہ شاہ جی کی بارگاہ میں سوال و جواب کے سلسلے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ شاہ جی حضور، آج کا ہمارا عنوان ہے تحفظ ناموس رسالت۔ پہلے تو سوالات و جوابات سے آغاز سے قبل میں چاہوں گا کہ ہمارے ویورز کو اس لفظ کا جو لغوی معنی ہے اس سے آشنائی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ لی خمسۃ نطفی بہا ہر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ ما بعدہم من نسلہم قد جانی من قبلہم العابد الباکر والجافر والکاظمہ سبحان اللہ، ثم الردا ثم التقی ثم النقی ثم اسکری ثم مہدی ہادیا حضرت امام الآخرہ۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، آمین اننی فی بار حم مغرقن خذ یدی ساحلنا اشکالنا۔ آمین، سبحان اللہ، منشا یہی ہے سلسلہ کلو کال کی، آہا، ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سیدی آپ کا بہت شکریہ کہ اس انتہائی اہم ترین موضوع کے لیے بھی آپ نے مجھ ناچیز کو دعوت دی، اور ہم یہاں پر ہر روز اپنے ناظرین کے سامنے حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، جو سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے، میں اس سوال کے جواب میں اپنے ناظرین کی آسانی کے لیے کچھ اشعار کی صورت میں ایک آسان مفہوم ان کے سامنے رکھ رہا ہوں بسم اللہ۔ کہ جو لوگ میرے پیغمبر کو یاد کرتے نہیں، جو جو لوگ میرے پیغمبر کو یاد کرتے نہیں، وہ اپنے دل کے نگر کو بھی شاد کرتے نہیں۔ بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو لوگ میرے پیغمبر کو یاد کرتے نہیں، وہ اپنے دل کے نگر کو بھی شاد کرتے نہیں۔ جہاں پہ عزت سرکار پر ہو چہ میں گوئی، جہاں پہ عزت سرکار پر ہو چہ میں گوئی، وہ آستاں وہ جگہ ہم آباد کرتے نہیں۔ واہ بھائی، بہت اچھے، وہ آستاں وہ جگہ ہم آباد کرتے نہیں۔ سبحان اللہ، اور سیدی شعر، ہر شعر ایک سے بڑھ کے ایک ہے، میرے مالک کی عطا ہے بسم اللہ، کہ نہ جس میں سید عالم کی شان لکھی ہو، ہاں بہت نہ اچھا، جس میں سید عالم کی شان لکھی ہو، جمع کچھ ایسا کبھی ہم مواد کرتے ہاں نہیں۔ ہاں ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہ جس میں سید عالم کی شان لکھی ہو، بہت اچھے، جمع کچھ ایسا کبھی ہم مواد کرتے نہیں۔ اور ایک خاموش پیغام حضرت میں آج کے اس بزم کے توسل سے تمام تر دیکھنے والوں کو پہنچا رہا ہوں۔ باقی آپ حضرات کی مرضی ہے، ہر کسی کی اپنی سوچ ہے، ہر کسی کا اپنا نظریہ ہے کہ یہ اچھی بات ہے، واضح ہے، صاف ستھری ہے۔ بہت اچھے، یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے، واضح ہے، صاف ستھری ہے۔ میلاد کرتے ہیں جو وہ فساد کرتے بھائی نہیں۔ بہت اچھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اچھی بات ہے، واضح ہے، صاف ستھری ہے۔ میلاد کرتے ہیں جو وہ فساد کرتے نہیں۔ اور حضرت شعر دیکھیے گا اور دعا دیجئے گا کہ نہ جس میں جذبہ ہو آقا پہ جان لٹانے کا، نہ جس میں جذبہ ہو آقا پہ جان لٹانے کا، کبھی بھی پیدا ہم ایسی اولاد کرتے بھائی نہیں۔ بہت اچھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کبھی بھی پیدا ہم ایسی اولاد کرتے نہیں۔ واہ، اور یہ ملک کس لیے بنا؟
ہر کسی کا ایک اپنا نظریہ ہے، مجھ فقیر کا بھی ایک نظریہ ہے، اور میں اپنا نظریہ پیش کرنے جا رہا ہوں کہ ہمیں تو عزت و تکریم شاہ ضروری تھی، ہمیں تو عزت و تکریم شاہ ضروری تھی، وگرنہ ملک کبھی ہم آزاد کرتے نہیں، سبحان اللہ، جی ہیں سید آپ، وگرنہ ملک کبھی ہم آزاد کرتے نہیں۔ اور ہم پہ یہ الزام ہے، تمام امت مسلمہ پہ ایک الزام ہے کہ حضور کے معاملے میں یہ انتہا پسند ہے۔ تو میں یہاں پہ ایک بنیادی چیز عرض کروں کہ یہ الزام نہیں ہے، یہ ہمارا فخر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اور یہ ہمارا فخر کیوں ہے؟ ہم حضور کی ذات پر انتہا پسندی کیوں اختیار کر جاتے ہیں؟ ہم کیوں ایک لمحے کے لیے بھی توقف نہیں کرتے اور ہم اگلے بندے سے اس کا جواب طلب کر بیٹھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں اللہ نے، اللہ کے رسول نے، رسول اللہ کے صحابہ نے اور صحابہ کے مزید غلام تابعین و تبع تابعین نے یہی سبق دیا ہے، اور آج ہم آپ کے سامنے یہی عنوان آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آخری مقطع سنیے گا کہ اگر حضور کی گستاخی وہ نہ کرتے حزین، اگر حضور کی گستاخی وہ نہ کرتے حزین، ہم اپنی طب و طبیعت جلاد کرتے نہیں، سبحان اللہ، واہ، ہم اپنی طب و طبیعت جلاد کرتے نہیں، بہت اچھا ہے، جو لوگ میرے پیغمبر کو یاد کرتے نہیں، سبحان وہ اللہ، اپنے دل کے نگر کو بھی شاد کرتے نہیں۔ سبحان اللہ، قبلہ آپ نے جو سوال فرمایا کہ اس تحفظ ناموس رسالت کا معنی کیا ہے، ناظرین مکرم ایک بات بڑی واضح ہے کہ یہ تحفظ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس تحفظ کا ذمہ خود رحمان نے اٹھا رکھا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، اگر تو یہ کسی انسان کے ذمہ لگایا جاتا تو معاملہ کچھ اور ہوتا۔ صحیح، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا کے مصداق، اور قرآن کریم کے نازل کرنے پر اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھانے کے تحت اکابرین نے یہ لکھا ہے کہ وہ مالک جو ایک ذات پر جو چیز نازل کر رہا ہے، جو اس کو ودیت کر رہا ہے، جو اس کو دے رہا ہے، جب وہ اس کا ذمہ اٹھا رہا ہے تو محبوب کے ہر قول و فعل کا ذمہ بھی اٹھا رہا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ محبوب کا ہر قول و فعل اس کا ذاتی ہے ہی نہیں، بلکہ وہ ہے جو اللہ کی طرف سے اس کو حکم ہے۔ صحیح، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک کچھ کہتے ہی نہیں جب تک اللہ کی طرف سے ان کو وحی نہیں کی جاتی۔ سبحان اللہ، تو اس کا مطلب جب اللہ قرآن کریم کا تحفظ کر رہا ہے تو وہ بنیادی طور پر حضور کی عزت و ناموس کا تحفظ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، اب پوچھنے والا یہ پوچھ سکتا ہے کہ بھئی حضرت آپ نے یہ تطبیق کیسے نکالی؟ تو بھائی ہم نے حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ کے فرمان سے اس کی تطبیق نکالی۔ ان سے پوچھا گیا کہ حضور کا خلق کیسا ہے، حضور کی عادات مبارکہ کیسی ہیں، حضور کے مبارک جو ماحول ہے، جو حضور کا اٹھنا بیٹھنا ہے، جو حضور کا وطیرہ ہے، جات ہے، وہ کیسے ہیں؟ تو سیدہ عائشہ الصدیقہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے شخص پوچھنے والے، کیا تو نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ واہ، جو اللہ کا قرآن ہے وہ مصطفیٰ کا حسن خلق ہے، سبحان وہ اللہ، مصطفیٰ کی عادات ہیں، وہ مصطفیٰ کی اطوار ہیں، وہ مصطفیٰ کا اٹھنا ہے، وہ مصطفیٰ کا بیٹھنا ہے۔ سبحان اللہ، اب یہ تحفظ ناموس رسالت قرآن کے ساتھ نتھی کیسے ہو گیا؟ اگر مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنا پڑے تو والضحیٰ ملتا ہے، سبحان اللہ، اگر مصطفیٰ کی زلفیں دیکھنی پڑے تو واللیل ملتی ہیں، اگر مصطفیٰ کی پیشانی دیکھنی پڑے تو فجر ملتا ہے، واہ، اگر مصطفیٰ کا سینہ دیکھنا پڑے تو علم علم نشرح نشرح، ملتا ہے، واہ، اگر مصطفیٰ کے رات کا اٹھنا دیکھنا پڑے تو یا حی المزمل ملتا ہے، بھائی سبحان اگر اللہ، مصطفیٰ کی شخصیت دیکھنی پڑے تو اسوہ حسنہ کی آیت سبحان مبارکہ اللہ، ملتی ہے، سبحان اللہ، اگر مصطفیٰ کی شخصیت کا نچوڑ دیکھنا پڑے تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم کی آیت ملتی ہے، سبحان اللہ، اگر مصطفیٰ کا مقام دیکھنا پڑے تو ورفعنا لک ذکرک بھائی ملتا سبحان ہے، اللہ، سبحان اگر اللہ، مصطفیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ خدا کی محبت دیکھنی پڑے تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی سبحان کی اللہ، آیت ملتی ہے۔ سبحان اللہ، ناظرین مکرم، یہ وہ ماحول ہے قرآن کا، یہ وہ کیفیت ہے قرآن کی جو الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک، یہی وہ ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ قرآن کی با سے لے کے سین والناس کی سین تک یہ لفظ بنتا ہے بس، اس بس میں ہی مصطفیٰ کی سب شان شامل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی بس، یہ بس جو ہے یہ مکمل سب ہے، واہ، اور اسی سب میں ہے کیا؟ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرکزہ کے پاس ایک بندہ آیا، تحفظ دیکھیے اکابر نے کیسے کیا،
قرآن تو قرآن ہے، پھر اس کی تو شان وراء الورا ہے. آپ کے پاس ایک بندہ کہنے لگا حضرت آپ کہتے ہیں قرآن کی ہر آیت میں مصطفیٰ کی شان ہے، سبحان اللہ. ہر آیت میں اہل بیت اطہار کی شان ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ لفظ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو واضح کر رہا ہے اس میں صرف اللہ کی صفات شامل ہے، اس میں مصطفیٰ کیسے آ گئے؟ حضور پیر محمد شاہ صاحب نے فرمایا انسان تو شروع سے لے کر قرآن کی آخری آیت تک چل، میں تجھے ہر آیت میں مصطفیٰ دکھاتا ہوں. اللہ اکبر. اس نے کہا حضور باقی آیات چھوڑیے، پہلی سطر دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں مصطفیٰ کہاں سے آئے؟ حضور مسکرائے، فرمایا اچھا بول قرآن اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف اعداد کتنے بنتے ہیں؟ اس نے کہا حضور 786. فرمایا آپ گن اس میں اللہ کے نام کے اعداد گن، پھر مصطفیٰ کے نام کے اعداد گن، پھر سیدہ زہرا کے گن، پھر علی المرتضیٰ کے گن، پھر حسن اور حسین کے گن. جب اس نے ساروں کو مجتمع کیا فرمایا کتنے بنے؟ کہنے لگا 786. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا ارے اور تحفظ ناموس رسالت کیا ہوگا کہ اللہ چاہتا ہے کہ جب انسان کے منہ سے مصطفیٰ کی شان نکلنا چاہے پہلے بسم اللہ پڑھ کر زبان تو پاک کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ناموس رسالت کا تحفظ کیا نظر آئے گا؟ سبحان اللہ. وہ قرآن. اور اسی طرح بالکل اکابرین نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت لکھا ہے، اکابر نے لکھا کہ اور تم کیا تحفظ ناموس رسالت چاہتے ہو کہ وہ اللہ جس نے کلمے میں اپنا نام پہلے رکھا، مصطفیٰ کا نام بعد میں رکھا، اے میرے مالک تم نے اپنا نام پہلے کیوں رکھا، مصطفیٰ کا نام بعد میں کیوں رکھا؟ کہا اس لیے کیونکہ میرے محبوب کے نام کا تحفظ بھی قائم رہے. میرے مالک وہ کیسے؟ فرمایا کہ پہلے اللہ کہہ کر انسان اپنی زبان پاک کر لے، پھر محمد کا نام لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ خدا ہے کہ جس نے اپنے محبوب کے نام کے اندر جو حضور کا اسم ذاتی ہے وہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اکابر نے فرمایا اس میں زیر بھی نہیں ہے. ہائے 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 ہائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے یہ ایسا نام ہے کہ اس میں زیر بھی نہیں ہے. محمد ہر وہ لفظ ہے جو اوپر رہتی ہے، نیچے والا تو سیدھا ہی اللہ نے اپنے محبوب کے نام کے لیے نہیں رکھا. سبحان اللہ. جس میں زیر نہ ہو وہ کسی سے کیسے زیر ہوگا؟ سبحان اللہ. جس پہ نقطہ نہ ہو اس پہ کوئی کیسے نقطہ چینی کر ہائے سکتا ہائے ہے؟ ہائے. سبحان یہ اللہ نقطہ حرف کے عیب کو چھپاتا ہے. سبحان اللہ. حضرات اگر علم کی دنیا میں ادب کے دائرہ دیکھیں گے تو وہ الف با تا سا کو دیکھیں گے تو بے کا نقطہ بے کے عیب کو چھپاتا ہے، کیونکہ اگر بے کا نقطہ نکال دے اس کی آواز ختم ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. کہا اللہ نے مصطفیٰ کے نام کے اندر حرف وہ رکھے، میم ہا میم دال، نہ میم پہ نقطہ نہ ہا پہ نقطہ واہ. نہ پھر میم پہ نقطہ نہ دال پہ نقطہ. محبوب کے نام پہ نقطہ رکھا کیوں نہیں؟ فرمایا اس لیے کیونکہ میں نے محبوب کو ہر عیب سے پاک جو بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت حسان بن ثابت نے اس لیے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا اللہ کے محبوب تیری ذات کو ہی اللہ نے ہر عیب سے پاک کر دیا. سبحان اللہ. یہ وہ تحفظ ناموس رسالت کی بنیاد ہے کہ وہ مالک جو اپنے محبوب کی ذات تو کجا، اپنے محبوب کے اسم سے پہلے اپنا اسم رکھ کر اپنے محبوب تک ناپاک زبان نہیں پہنچنے دیتا. وہ یہ کیسے کرنے دے گا کہ وہ محبوب کی ذات تک کسی ناپاک کو پہنچنے دے؟ اور شاہ جی میں یہاں پر آپ کس ایک جملہ اور اضافہ کرتا چلوں، یہ یاد رکھیے گا ہم لوگ جو تحفظ ناموس رسالت کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں صحیح. اس کی حضور کو ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے. جس کا ذمہ اللہ نے اٹھا رکھا ہو پھر اس کی انسان کی کیا ضرورت پڑے گی؟ ہم صرف اپنے اعمال کی بخشش کے لیے، سبحان اللہ. اپنی ذات کی بخشش کے لیے، اپنی شفاعت کے لیے کہ حضور کے غلاموں میں ہمارا نام آ جائے. ہم نہ خالد بن ولید ہیں، نہ حضرت حمزہ ہیں، نہ علی المرتضیٰ ہیں، نہ حسنین کریمین ہیں، نہ معاذ اور معوذ ہیں، نہ عبداللہ ابن مسعود ہیں، نہ صدیق ہیں، نہ عمر ہیں، نہ عثمان ہیں. ہم تو کچھ بھی نہیں، ہم تو بس زلیخا کی طرح ایک روئی کی اٹی لے کر رستے میں کھڑے ہونے والے ہیں کہ اللہ کے حبیب ہم تیری بارگاہ میں اور تو کچھ لا نہ سکے. ہاں ہم سے جو بن پایا، ہماری توفیق میں جو کچھ ہوا، ہماری حیثیت میں جو کچھ بن پایا، وہ ہم آپ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہیں. اچھا شاہ جی حضور جس طرح لیکن احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی کے اندر یہ الفاظ دیکھنے کو بہت کم نظر آتے ہیں، لیکن جس طرح آپ نے اس کی تشریح بیان کی ہے کہ جب قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، یعنی رسول اللہ کی ناموز کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے،
اس کے لیے عوام الناس کو کس طریقے سے گائیڈ کیا جائے گا کہ رسول اللہ کی عزت کا ذمہ بھی خدا کے ذمہ ہے؟ جس طرح آج کل کے دور حاضر جو معاملات چل رہے ہیں تحفظ ناموس رسالت کے، جو حضور کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، جب حفاظت قرآن کی اور حضور کی اللہ کے ذمے، اللہ نے خود اپنے ذمے لی ہے، تو یہ جو بیرونی ممالک سے جو حضور کی شان میں اور قرآن کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ قبلہ شاہ جی، میں اس معاملے میں صرف ایک چھوٹی سی، ویسے تو قرآن کریم کی درجنوں آیات بینات اس چیز پر شاہد ہیں، لیکن اپنے وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور ناظرین کی آسانی کے لیے کہ سرکار علی المرتضیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر کسی انسان کو سمجھانے کے لیے اگر وہ سمجھدار ہے تو اس کو ایک اشارہ کافی ہے، اور اگر وہ جاہل ہے تو اس کے سامنے پوری دیوار بھی گرا دی جائے گی تو پھر بھی وہ پوچھے گا بھیا دیوار گرائی تو گرائی کیوں؟ صحیح ہے۔ تو ہم صرف ایک اشارے کے تحت ناظرین تک ایک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک بڑی واضح چیز ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، نبی کی آواز سے اپنی آواز بھی اونچی مت کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے وہ تحفظ ناموس رسالت۔ بھائی سبحان اللہ، اب کیا اچھی دلیل ہے جی، سبحان اللہ۔ باقی تو چھوڑیے، واہ، مصطفیٰ سے آگے چلنا تو کجا، او ہو، سبحان اللہ، مصطفیٰ کی بزم میں کسی اور کو دیکھنا تو کجا، اللہ اکبر، مصطفیٰ کے حکم کی حکم عدولی کرنا تو کجا۔ اللہ اکبر۔ شاہ جی بس ایک بات ذہن نشین رکھیے، ہم وہ عشاق ہیں جو ہم مر مٹتے ہیں کہ خدا کے لیے کہیں حضور کی ایک جھلک دکھائی دے جائے۔ اللہ اکبر، ہم وہ عشاق کتنا درد رکھنے کے بعد کہ کاش حضور ہمیں اپنی زیارت سے مستفید کر دیں، آمین، اللہم آمین۔ ہمیں کوئی ایک جھلک پڑ جائے آمنہ کے لال کی، آہا، ہم اتنا کچھ اپنے سینے میں چھپا کر بھی مصطفیٰ کی شکل و انور اپنے ہاتھ سے بنانے کی جسارت نہیں کرتے۔ ثم معاذ اللہ، واہ، بھئی حالانکہ تصویر کیوں رکھی جاتی ہے ہاں، کہ جو محبوب ہے وہ سامنے نہیں تو اس تصویر سے محبوب کی زیارت کر لی جائے، واہ، مگر تکریم کا یہ عالم ہے کہ اتنا عشق رکھنے کے باوجود بھی ہم وہ تصویر بناتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں بناتے؟ کیوں؟ اس جیسا جب خدا نے دوسرا نہیں بنایا۔ ہائے ہائے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ارے بھائی عکس میں کہیں تو کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے نا، ہائے ہائے ہائے، اگر سبحان کیمرے اللہ، سے بھی تصویر کھینچی جائے سبحان اللہ، تو اس کے پوزیٹیو نیگیٹو ٹرمینل ایک دوسرے سے جو ہے وہ نتھی ہو جاتے ہیں۔ وہ فزکس پڑھنے والے ناظرین جانتے ہو کہ کہیں پہ امیج ورچول بنتا ہے، کہیں پہ ایریکٹ بنتا ہے، کہیں پہ اوریجنل بنتا ہے، کہیں پہ لینز کوئی لگتا ہے، کہیں پہ لینز کوئی لگتا ہے۔ ارے بھائی جس کی مثل مصطفیٰ کی قرآن نے اللہ نے نہیں بنائی، واہ، اس کی مثل اس کی شکل کی تمثیل انسان ہاتھ سے کیسے بنا سبحان سکتا ہے؟ اللہ، سبحان اللہ، جو کام رحمان نے نہیں کیا وہ انسان کے بس کی بات کہاں سبحان پہ ہے؟ اللہ، سبحان اللہ، فرمایا ہے لوگوں یاد رکھو مصطفیٰ سے اپنی آواز بھی اونچی مت کرو۔ اللہ اب اکبر، یہاں پر اونچی آواز میں یہاں پر ایک بڑا خوبصورت واقعہ آپ کی، جب یہ آیت کریمہ اتری تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند سے مجلس سے اٹھے اور گھر جا کر کمرے میں آپ نے رونا شروع کر دیا۔ اللہ، کئی دن گزر گئے اور آپ روتے چلے گئے۔ کچھ دن گزرے تو حضور نے فرمایا کہ صحابہ کیس نہیں آ رہے محفل میں، جائیے ان کا پتہ کیجئے جا کر کہ بھائی وہ کیوں نہیں میری محفل میں آ رہا، ایسا کیا ہوا؟ صحابہ نے کہا حضور اور تو کچھ پتہ نہیں ہے، بس اتنا پتہ ہے کہ کیس اپنے کمرے میں بند ہے اور بس اس کے رونے کی باہر آواز آ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا اس کو بلا کے لے آؤ۔ جب بلایا تو حضور نے فرمایا کیس کیوں نہیں آ رہے تھے؟ کہا حضور جب سے میں نے یہ آیت سنی ہے میں اپنے کمرے میں بند ہو گیا ہوں، اس لیے کیونکہ میری آواز میں تھوڑی بلندی ہے، کہیں مصطفیٰ کی آواز سے آواز اونچی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ ہے وہ ناموس، حضور کی تحفظ، ناموس کی تحفظ کا پہلو جو اللہ نے حضور کے صحابہ سے کر کے دکھلایا واہ، کہ اے میرے محبوب کے امتیوں، یہ وہ لوگ، شاہ جی یہاں پر ایک بات اور یہ ذہن نشین رکھیے، یہ وہ لوگ ہیں جو امت میں سب سے افضل ترین طبقہ ہے، سبحان اللہ، سبحان جن اللہ، کے بارے میں انسان گستاخی کا تصور نہیں کر سکتا۔ بے شک، بے شک، جب ان کا یہ عالم ہے محبوب کی بارگاہ میں، ہائے ہائے ہائے، ہم تو 1500 سال کے بعد آنے والے لوگ ہیں، بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارا عالم کیا ہوگا؟ پھر
ہمارے ہی بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ اے صحابہ مجھے اس طرف سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے ہیں. ہائے 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 حضور وہ کیوں آتے ہیں؟ فرمایا تم تو وہ ہو کہ جنہوں نے مجھے دیکھ کر مانا. ہائے ہائے ایک قوم وہ آئے گی جو مجھے دیکھے گی بھی نہیں اور سبحان میرے اللہ. لیے اپنی جان دینے کے لیے سبحان تیار ہو اللہ جائے گی. سبحان اللہ سبحان پھر اللہ. دیکھیے قرآن کریم میں ارشاد ہوا فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. فرمایا وہ لوگ جو حجروں کے باہر سے آپ کو پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہے. حضور کمرے کے اندر موجود ہیں اور صحابہ کمرے سے باہر موجود ہیں اور حضور کو بلانے کے لیے حضور کو آواز دیتے ہیں کہ اے نبی اللہ ہماری بات سنیے. اللہ میرے مالک کو یہ بھی ادا پسند نہیں ہے, اللہ اکبر اللہ یہ اکبر. پسند نہیں ہے. اور پھر کیوں یہ پسند نہیں ہے؟ حضرت علامہ ابن کثیر نے یہاں پر ایک اور بڑی مزے کی بات لکھی, اخیر کر دیا آپ نے فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ صرف حضور کی زندگی تک محدود نہیں ہے. او ہو سبحان اللہ. یہ آیت مبارکہ مصطفیٰ کی زندگی تک محدود نہیں بلکہ یہ آیت مبارکہ قیامت تک کے لیے ہے. واہ. پوچھا گیا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا مصطفیٰ جس طرح پہلے زندہ تھے قبر میں بھی ویسے ہی زندہ سبحان ہے. اللہ سبحان جیسے اللہ. تب حجرے کے باہر کوئی اونچی آواز سے نہیں بول سکتا تھا, مصطفیٰ کی لحد اقدس کے پاس آج بھی کوئی اونچی آواز سے نہیں بول سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا وہ حکم جو مصطفیٰ کے دور میں اس آیت کے پاک کا تھا قیامت تک کیسے کیسے چلتا آئے گا. سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق ایک دفعہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے, دو لوگ اونچی اونچی آواز میں گفتگو کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا اے لوگو تمہیں پتا ہے تم کس جگہ پر موجود ہو؟ کہا حضور مسجد نبوی میں. فرمایا یہ کیا ہے؟ رسول اللہ کا گھر. فرمایا تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم طائف سے آئے ہیں. حضور مسکرائے, آپ نے فرمایا بات سنو, اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو تمہیں مصطفیٰ کے حجرے کے باہر اونچی آواز میں بولنے کی جرم کی پاداش میں عمر قتل کر دیتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ وہ تحفظ ناموس رسالت ہے. پھر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا خوبصورت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ناموس کے تحفظ کے لیے چیزیں فرمائی. یہاں تک فرما دیا, فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم. سبحان اللہ. فرمایا تم تب تک کامل ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے جھگڑوں میں مصطفیٰ کے فیصلوں کو من و ان تسلیم مت کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جھگڑا کسی کا مگر فیصلہ مصطفیٰ کا. سبحان اللہ. کہا جو مصطفیٰ نے فیصلہ کر دیا وہ آخر ہے. کیوں آخر ہے؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ اپنا ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. اگر مصطفیٰ کے فیصلے کا انکار کیا جائے گا تو وہ اللہ رب العزت کے حکم کے اوپر جو ہے وہ انگلی اٹھتی ہے. جناب عمر فاروق نے اس موقع کے اوپر ایک انصاری اور ایک یہودی تھا اور ایک منافق تھا. منافق دکھنے میں تو مسلمان تھا, ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا. حضور نے اس کا فیصلہ کیا تو فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا. صحیح. وہ آیا, اس نے جو منافق تھا اس نے کہا میں یہ فیصلہ معاذ اللہ تسلیم نہیں کرتا, میں اس فیصلے پہ جو ہے وہ کعب بن اشرف سے دوبارہ فیصلہ کرواؤں گا. سیدنا عمر فاروق کو پتا چلا, آپ نے تلوار نکالی, اس کے گھر گئے, فرمایا جس کو محمد کا فیصلہ منظور نہیں اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی. اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ. ہاں ناظرین مکرم, اسلام امن کا درس دیتا ہے, اسلام آشا کا درس دیتا ہے, اسلام آشتی کا پیغام دیتا ہے, بالکل دیتا ہے. مگر یہ یاد رکھیے جہاں پر اسلام امن کا علم بلند کرتا ہے اس کے نیچے بدر کا میدان موجود ہوتا ہے. سبحان اللہ. جہاں اسلام امن کا جھنڈا گاڑتا ہے وہاں اس کے نیچے احد کا میدان موجود ہوتا ہے. سبحان اللہ. جہاں اسلام امن کو قائم کرنے کے لیے فدیہ کا آغاز کرتا ہے اس کے نیچے خیبر کا میدان موجود ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ یاد رکھیے گا, اگر اسلام کو صرف امن کے دائرے کے اندر بند کر دیا جائے گا تو پھر ان غزوات کی حریت کو کہاں لے کر جائیں گے جو مصطفیٰ نے اپنے صحابہ کے ساتھ لڑی. ٹھیک ہو گیا جی. میں اگلے سوال کی جانب بھی شاہ جی کی طرف بڑھتے ہیں. فریاد امتی جو کرے حال زار میں, فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو, ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. ایک نعت شامل کرتے ہیں انشاءاللہ, اس کے بعد بقیہ سوال کی جانب شاہ جی کے حضور بڑھتے ہیں. میں بابر بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ کوئی غم پایا بھائی سبحان اللہ کیا انتخاب ہے آپ کا جی سبحان اللہ کوئی غم پایا نسانی تیرا کونین میں ہے ہو کوئی غم نسانی تیرا کونین میں ہے ہو تجھ سا بے سایہ نظر آیا نادارین میں ہے ہو تجھ سا بے تجھ سا بے سایہ نظر آیا نادارن میں ہے این ملتا جو رب سے تو عرب بنتا ہے این ملتا جو رب سے تو عرب بنتا ہے وہ ایک حقیقت ہے جو پوشیدہ اسی عین میں ہے ایک حقیقت ہے جو پوشیدہ اسی عین میں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ عرش اعلیٰ عرش اعلیٰ کبھی اعزاز بڑا ہے تجھ سے عرش اعلیٰ عرش اعلیٰ عرش اعلیٰ کبھی اعزاز بڑا ہے تجھ سے ہو سلسلہ فیض کا ایسا تیرے نالین میں ہے وہ سلسلہ سونے سلسلہ فیض کا
ایسا تیرے نالین میں ہے گور میں آ کے چلے جائیں گے کچھ پوچھے بغیر گور میں آ کے گور میں آ کے چلے جائیں گے کچھ پوچھے بغیر ہو پاسداری تیری نسبت کی نکیرین میں ہے عشق سرکار نے ہر غم سے کیا ہے آزاد عشق سرکار نے عشق سرکار نے عشق سرکار نے ہر غم سے کیا ہے آزاد وہ مفلسی میں بھی میری روح بڑی چین میں ہے مفلسی میں مفلسی میں بھی میری روح بڑی چین میں ہے جس کے انوار سے ہے کتب زمانہ روشن جس کے انوار سے جس کے انوار سے ہے کتب زمانہ روشن ہو ہے وہ نور جو حسنین کریمین میں ہے وہ نور وہ جو حسنین کریمین میں ہے ہو کوئی غم ملتا ہے جو رب سے تو عرب بنتا ہے عین ملتا ہے جو رب سے تو عرب بنتا ہے ایک حقیقت ہے جو پوشیدہ اسی عین میں ہے ایک حقیقت ہے جو پوشیدہ اسی عین میں ہے باور صاحب سلامتی ہو آپ کی بہت خوبصورت انداز اور بہت خوبصورت انتخاب اللہ تعالیٰ آپ کے انتخاب اور سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے قبلہ شاہ جی وقت بہت مختصر ہے ہم نے پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا ہے اور تمامی احباب جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام محبت زیادہ سے زیادہ عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکے شاہ جی حضور جاتے جاتے ایک سوال میں جو اب حالات حاضرہ کے عین مطابق ہے حضور کی ذات اقدس پر جو گستاخانہ حملے کیے جا رہے ہیں بندہ مومن ہونے کی حیثیت سے ہمارا کیا فریضہ ہے ہم کس طریقے سے ان کا دفاع حضور کی ناموز کا دفاع کر سکتے ہیں ہم تو نہیں کر سکتے ہماری اوقات ہی کیا ہے جب حضور کی ناموز کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے لیکن بندہ مومن ہونے کی حیثیت سے ہماری غیرت کو کیا گوارا کرنا چاہیے کہ ان کا منہ توڑ جواب دیا جائے جی بسم اللہ قبلہ شاہ جی گزارش اس طرح ہے کہ ہر چیز کا قانون اور قاعدہ
میرے آقا مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی اور اپنی حیات میں دے دیا ہے. سبحان اللہ. حضور کے زمانے میں دو احادیث ناظرین کے سامنے رکھوں گا. ایک کراوی سرکار علی المرتضیٰ ہے اور ایک کراوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہے. سبحان اللہ. گزارش اس طرح ہے کہ سرکار علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم روایت فرماتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں ایک عورت تھی جو اکثر و بیشتر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں معاذ اللہ تان کیا کرتی تھی. ایک دن اور فرمایا کہ اس کے بیٹے دونوں انتہائی خوبصورت تھے تو وہ اپنے بیٹوں کی خوبصورتی کو دیکھ کے معاذ اللہ حضور کے حسن پہ ثم معاذ اللہ گفتگو کرتی تھی. تو وہ جو اس کے خاوند تھے وہ صحابی ہو گئے, انہوں نے بہت منع کیا اس کو, لیکن وہ نہ منائے. ایک دن اس کے خاوند نے اس کے پیٹ میں جو چھری ہے وہ گھونپی اور اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا کہ حتیٰ کہ وہ چھری جو ہے اس کے جسم سے آر پار ہو گئی. اللہ اکبر. اب ناظرین اگلی بات بڑی اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ جب حضور تک یہ خبر پہنچی تو میرے آقا مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے گستاخ عورت کو قتل کرنے والے, تیرا یہ خون کرنا رائے گاں گیا. کیسے؟ فرمایا کیونکہ اس کا کوئی قصاص نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ تجھے معاف کر دیا گیا. اللہ اکبر. کسی قتل کا قصاص معاف نہیں ہے. ہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کسی قتل کا قصاص معاف نہیں ہے, دیت معاف نہیں ہے, اوہ. دینی پڑتی ہے. واہ. یہاں نہیں تو وہاں سے ہی. اللہ اکبر. جو یہاں بچ گیا وہاں دینی پڑے گی. مگر مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ سنو, جو میری ناموس کے لیے کسی کو قتل کرے گا اس پر قصاص بھی نہیں ہے. بھائی واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی لیے امام مالک سے جب پوچھا گیا تو امام مالک نے فرمایا جو گستاخی کرے اس کا سر کاٹ دو. اللہ اکبر. حضور اگر گستاخی کرنے والے کا سر نہ کاٹا جا سکے فرمایا پھر ایسی امت کو مر جانا چاہیے جو اپنے نبی کا تحفظ نہ کر اللہ سکے. اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. حضرت امام شافعی, امام ابن عابدین شامی, امام ابن بطال, امام عیاض مالکی, امام ابو سلیمان, امام محمد بن سحنون المغربی, یہ تمام وہ چوٹی کے امام ہیں جنہوں نے لکھا ہے کہ حضور کے گستاخ کو قتل کر دیا جائے. فرمایا اور اس گستاخ کو معاف کر دینا یہ انسان کے بس میں رکھا ہی نہیں ہے اللہ نے. اللہ اکبر. آپ اس کو معاف کر ہی نہیں سکتے. واہ. کیوں نہیں معاف کر بھائی سکتے؟ ذمہ جب اللہ نے کیونکہ لیا. جب اس کا ذمہ خدا واہ. کا ہے, واہ. گستاخی مصطفیٰ کی ہے. ہائے ہائے ہائے. معاف وہ کرتا ہے جو ذمہ دار ہو. ذمہ دار ہو. واہ. یا شاہ جی قبلہ معاف کرتا ہے کسی کا بڑا. ہاں. جب مصطفیٰ سے بڑا کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں تو کوئی معاف کیسے کر سکتا؟ سبحان اللہ. جی سید. جب اس سے بڑا صرف خدا ہے, واہ. اب تے خدا کا کیا کام واہ. کہ وہ مصطفیٰ کے معاملے میں آئے. سبحان اللہ. اور پھر یہاں پر میں ایک آخری چیز آپ کے سامنے رکھتا چلوں. حضرت مصعب فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن حضور نے سب کو عام معافی کا اعلان کیا. فرمایا سب کو معافی ہے, جو فلاں کے گھر جائے اس کو بھی معافی, جو فلاں کے گھر جائے اس کو بھی معافی, سب کو معافی. فرمایا لیکن صحابہ یاد رکھو 4 مرد اور 2 عورتیں ایسی ہیں کہ وہ جہاں ملے اس کو قتل کر دو کیونکہ وہ میرے گستاخ ہیں. اللہ اکبر. یہاں تک فرمایا اگر وہ لوگ کعبے کے پردوں میں بھی چھپے ان کو وہاں پر قتل کر دو. یہ حرم طیبہ وہ ہے جہاں پہ چونٹی کو بھی قتل نہیں کیا جا سکتا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. فرمایا کہ پھر ابن اختل حضور کو, جو حضور کا گستاخ تھا, وہ صحابہ کو, حضرت عمار کو اور حضرت سعید کو وہ کعبے کے پردوں میں ملا. حضرت سعید نے اس کو کعبے کے پردے میں قتل کیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ناظرین مکرم, وہ لمحہ سوچئے کہ جس وقت وہ نبی آپ رحمت کا درس دیتے ہیں بسم اللہ 100 دفعہ دیجئے, 1000 دفعہ دیجئے, میرا مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے. واہ. بے شک. تمام کائنات کے لیے ہے. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہاں پر یہ چیز ضروری کیوں ہوئی؟
کیوں فرمایا کہ اگر وہ کعبے کے پردوں میں بھی ملے تو ان کو مار دیا جائے؟ سبحان اللہ۔ اس لیے اگر مصطفیٰ پر انگلی اٹھانے والے بچ جاتے تو اسلام کا یہ رخ روشن جو ہے اس کو داغدار کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ آخری دین ہے، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، اور میں نے اپنے مصطفیٰ کو ویسا ہی بنایا جیسا میں نے چاہا، جیسا مصطفیٰ نے خود چاہا۔ سبحان اللہ، جب اللہ کے چاہنے میں عیب نہیں ہے تو کوئی یاد کر کے جائے گا کہاں پر؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمام اکابرین امت اس چیز پر متفق ہیں۔ یہاں تک آخری ایک چیز عرض کر کے میں حضرات آپ کے سامنے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا کہ لہب بن ابو لہب جو حضور کے بارے میں اکثر و بیشتر گستاخی کیا کرتا تھا، میرے آقا مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، فرمایا اے میرے مالک، اے الہی اپنے درندوں میں سے ایک درندہ اس پر مسلط فرما۔ اللہ اکبر۔ اب سوال یہاں اٹھتا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی انسان کو مسلط کرنے کی دعا کیوں نہ فرمائی؟ حضور یہ بتانا چاہتے تھے وہ انسان موذی جانور سے بھی بدتر ہے جس کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اس کو ختم کرنے کے لیے اے محبوب درندہ ہوتا کون ہے؟ جو موذی ہوتا ہے، جو کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ فرمایا ہاں یہ درندہ ضرور ہے مگر یہ اس انسان سے بہتر ہے جس کو مصطفیٰ کی پہچان نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر صحابہ لکھتے ہیں کہ شام کے ایک سفر کے دوران واللہ بن ابو لہب جب جا رہا تھا تو اس کے اوپر ایک بھیڑیے نے حملہ کیا، اس بھیڑیے نے حملہ کر کے اس کو واصل کیا۔ یہاں پر ایک چیز بڑی واضح ہے، ہر وہ انسان قرآن کی نظم شرط دواب ہے، جانوروں سے بدتر ہے جس کو مصطفیٰ کے دین کا حیا نہیں اور مصطفیٰ کا حیا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ شاہ جی ایک بات بالکل واضح ہے اکابرین امت کے تحت کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات اقدس ہے۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ میں اب جاتے جاتے ایک بات ناظرین کے سامنے رکھتا چلوں، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، جب دیکھا ہی نہیں ہے تو مانا کس کی زبان سے ہے؟ واہ۔ جب مانا ہی مصطفیٰ کی زبان سے ہے۔ ارے جاہلو، جس بے عیب خدا کے ہونے کا یقین کر رہے ہو سوچو تو صحیح اس کی زبان خود کتنی بے عیب بھائی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس بے عیب ذات کے ہونے کا اقرار کر رہے ہو، واہ۔ جس کی زبان سے وہ جملہ نکلا ہے وہ کتنا صادق اور امین، اس کی ذات کتنی سبحان بے عیب اللہ۔ ہوگی کہ جس کی زبان پر اعتماد کر کے سبحان یہ اللہ، بات کر رہے ہو۔ سبحان اگر ہم حضور کے گستاخ کو معاذ اللہ اپنانا شروع کر دیں، اس کو معاف کرنا شروع کر دیں، بتاؤ آج یہ حضور تک پہنچنے والی گستاخی کل خدا تک پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی؟ اللہ اکبر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، آپ کی ذات، آپ کی صفات ہمارے اوپر یہ حق رکھتی ہیں کہ ہم اپنے جان، مال، اولاد، ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے پیار کریں۔ اور جس طرح آپ نے شروع میں فرمایا، قرآن کریم نے واضح فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جو ساتھ ہیں یہ بہت رحم دل بھی ہیں اور یہ بہت جو ہیں وہ شدید بھی ہیں۔ رحم دل کس پہ ہیں، شدید کس پہ ہیں؟ حضرت اقبال نے اس کا بڑا آسان ترجمہ فرمایا ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم۔ فرمایا ہم مومن جب مصطفیٰ کے غلاموں میں بیٹھتے ہیں تو ہم سے زیادہ نرم دل کوئی نہیں ہوتا۔ فرمایا ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل میں فولاد ہے مومن۔ فرمایا جب مصطفیٰ کا گستاخ سامنے آئے گا تو پھر ہم سے زیادہ قوی اور مضبوط اور سیسا پلائی دیوار کوئی نہیں ہو سکتا، اور جب مصطفیٰ کا حبدار سامنے آئے گا تو ہم سے زیادہ پھولوں کی نرم سیج اس کے لیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، بہت خوبصورت انداز کے اندر قبلہ سید نصر من اللہ شاہ صاحب کاظمی تحفظ ناموس رسالت کے اوپر گفتگو فرما رہے تھے۔ میں انتہائی ممنون اور مشکور ہوں قبلہ سیدی کا کہ آپ اپنے قیمتی وقت سے اس بزم کے لیے تشریف لے کے آئے۔ میں بہت مشکور ہوں بابر نقشبندی صاحب کا کہ آپ بھی اس بزم کا حصہ بنے۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ آخر میں چند اشعار حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے آپ سے اجازت لیتا چل رہا ہوں۔ جو شخص یہاں زیرک و دانا و ذہین ہے وہ ماننے والا ہے نہ کہ چین بجبی ہے، وہ ماننے والا ہے نہ کہ چین بجبی ہے۔ مکہ کے کرم سے ہیں سماوات یہ قائم، مکہ کے کرم سے ہیں سماوات یہ قائم، طیبہ کے سہارے ہے کھڑی جتنی زمین ہے، طیبہ کے سہارے ہے کھڑی جتنی زمین ہے۔ اور شاگرد محمد ہے تو استاد ہے جبریل، شاگرد محمد ہے تو استاد ہے جبریل، وہ عرش پہ پہنچے ہیں یہ بس سدرہ نشیں ہے، وہ عرش پہ پہنچے ہیں یہ بس سدرہ نشیں ہے۔ اور واللیل ہے زلفیں تو علم نشرہ سینہ، واللیل ہے زلفیں تو علم نشرہ سینہ، والشمس ہے چہرہ تو یہ والفجر جبیں ہے،
والشمس ہے چہرہ تو یہ والفجر جبیں ہے، اور حسنین کے نانا کے یہ ایک ناخن پاکا، حسنین کے نانا کے یہ ایک ناخن پاکا، صدقہ ہے جو یوسف کنعان بھی ہنسی ہے، صدقہ ہے کہ جو یوسف کنعان بھی ہنسی ہے، اور اسلام کی تاریخ میں شاہد ہیں یہ سطریں، اسلام کی تاریخ میں شاہد ہیں یہ سطریں، زہرا سے کوئی زیادہ نہ سرور کے کری ہے، زہرا سے کوئی زیادہ نہ سرور کے کری ہے، اور پہنچا میں مدینے تو یقین مجھ کو یہ آیا، پہنچا میں مدینے تو یقین مجھ کو یہ آیا، وہ رب الا جو کہ کہیں تو یہی ہے، وہ رب الا جو کہ کہیں ہے تو یہی ہے، پہنچا میں مدینے تو یقین مجھ کو یہ آیا، وہ رب الا جو کہ کہیں ہے تو یہی ہے، اور ایمان ہے میرا یہ حزین سرور دیں پر، ایمان ہے میرا یہ حزین سرور دیں پر، اس ذات سے آگے نہ مکاں ہے نہ مکی ہے، اس ذات سے آگے نہ مکاں ہے نہ مکی ہے۔ ناظرین محترم، اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ رب العزت ہمیں غیرت ایمانی کے صدقے سے اور ہمارے ایمان کے اندر وہ غیرت عطا فرمائے کہ حضور کی ناموس کی مرتے دم تک حفاظت کرتے رہیں۔ ناظرین محترم، آج کی اس خوبصورت بزم ماہ قرآن کی نشست سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اگلے مہمان کے ساتھ اگلے نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔